اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا ابی الزہراء محمد والمعصومین المظلومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتاب المبین قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ سب سے پہلے ہم آپ تمام حضرات کی خدمت میں ماہ مبارک رمضان کی آمد پر مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں، پروردگار ہمیں اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ اطاعت و عبادت کو انجام دینے کی توفیق عنایت فرما، کیونکہ یہ ماہ مبارک رمضان اپنے ساتھ رحمت پروردگار، مغفرت پروردگار اور برکت الہی کو لے کر آتا ہے۔ اسی لیے کوشش کریں کہ خدا کی ان نعمتوں سے، جہاں دنیا کی نعمتیں ہیں وہیں پر جو خدا کی معنوی نعمتیں ہیں ان سے بھی استفادہ حاصل کیا جائے۔ اور اس ماہ مبارک رمضان کو ربیع قرآن کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کی بہار کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے اس مہینے میں سب سے افضل، سب سے بہترین عمل تلاوت قرآن مجید ہے۔ یہ کیسا انسان ہے جس کے لیے خداوند عالم نے ایک بڑا سا پیغام بھیجا ہے، لیکن یہ انسان جس کے لیے پیغام آیا ہے وہی اس پیغام سے بے خبر ہو، تو یہ انسان کی بدبختی ہے۔ اسی لیے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے یہ جو 10 دن ہمارے پاس ہیں زیادہ سے زیادہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہم نے سب سے پہلے مستحب ہے کہ آپ جب بھی کوئی علمی کام کریں تو اس دعا کی تلاوت کریں، جسے دعائے مطالعہ کہا جاتا ہے، جس میں صرف 4 جملے ہیں لیکن بابرکت جملے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اخرجنی من ظلمات الوہم واکرمنی بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بندہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں فرماتا ہے اللہم اخرجنی من ظلمات الوہم، اے میرے پروردگار مجھ سے دور فرما وہم کے اندھیروں کو، ظلمات وہم کو، اس لیے کہ جب تک وہم، شک، گمان انسان سے دور نہیں ہوگا تب تک یقین کا نور انسان کے ذہن میں نہیں آئے گا۔ جب انسان کا ذہن وہم اور شک سے دور ہوتا ہے پھر پروردگار کی بارگاہ میں بندہ کہتا ہے وَأَكْرِمْنِي بِنُورِ الْفَهْمِ، پروردگار جب میرا ذہن وہم، گمان، شک کے اندھیرے سے دور ہو گیا ہے تو اب فہم کے نور کو میرے ذہن میں بھر دے۔ پھر فرماتا ہے اللہم افتح علینا ابواب رحمتک، پروردگار جب میرے ذہن میں نور ہی نور آ گیا ہے تو اب تو میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ پھر انسان فرماتا ہے وانشر علینا خزائن علومک، پروردگار تیری سب سے بڑی رحمت یہ ہے کہ تو میرے اوپر علم کے خزانوں کو کھول دے، جو علم کے خزانے میرے لیے بند ہیں میری غفلت کی وجہ سے، ان خزانوں کو میرے لیے کھول دے برحمتک یا ارحم الراحمین، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو اس دعا کے بعد ہم باقاعدہ سے اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں سورہ بقرہ سے۔ اس سورہ کے بارے میں کچھ باتیں بیان کر دینا ضروری سمجھتے ہیں۔ یہ سورہ مدنی ہے۔
جب بھی ہم قرآن کی فہرست کو دیکھتے ہیں تو قرآن کے سورے کے نام کے آگے یہ لکھا ہوتا ہے یہ سورہ مدنی ہے، یہ سورہ مکی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جو سورہ مکے میں نازل ہوا اس سورے کو مکی کہا جاتا ہے، اور جو سورہ مدینے میں نازل ہوا اس سورے کو سورہ مدنی کہا جاتا ہے۔ اور جس سورے کی ہمیں آج ایک حد تک تفسیر کرنا ہے، سورہ بقرہ، وہ سورہ مدنی سورہ ہے، یعنی مدینے میں نازل ہوا۔ جب ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جو قرآن میں جو دوسرا سورہ لکھا ہوا ہے سورہ الحمد کے بعد سورہ بقرہ، وہ مدنی سورہ ہے، تو ہمارے ذہن میں ایک سوال آتا ہے، جب کہ ہم نے سنا ہے، تاریخ نے بیان کیا ہے کہ قرآن مجید کا نزول مکے سے ہونا شروع ہو گیا تھا، یعنی قرآن کا نزول مکے سے ہو رہا تھا، تو یہ مدنی کا سورہ کیوں پہلے آ گیا؟ تو اس کے جواب میں ہم یہ کہتے ہیں، جو ہمارے پاس قرآن ہے وہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے نہیں ہے، جس طرح سے نازل ہوا اس طرح سے نہیں ہے، بلکہ اس سے بعد میں جمع کیا گیا ہے۔ اس کے لیے بھی دو روایتیں ملتے ہیں۔ ایک کہتے ہیں کہ خود رسول خدا نے اپنے زندگی میں بعض مقامات پر بیان کیا ہے کہ کس سورے کو پہلے ہونا ہے، کس آیت کو پہلے ہونا ہے، یعنی اس قرآن کی جائیگاہ میں رسول خدا نے بھی بیان فرمایا ہے کہ کس طرح کی ترتیب ہونی چاہیے۔ اور بعض کا ماننا ہے کہ رسول خدا کے بعد جس طرح سے آیتیں سورے ملتی گئیں، اصحاب نے ان آیتوں کو اس طرح سے جمع کیا۔ اور یہاں پر بھی ایک بات قابل غور ہے کہ جو مولا کائنات نے جس قرآن کو جمع کیا تھا وہ قرآن ترتیب نزولی کے اعتبار سے تھا، یعنی جو آیت پہلے آئی تھی امام نے اس آیت کو پہلے لکھا، جو بعد میں آئی تھی اسے بعد میں لکھا۔ صرف آیت کو نزولی اعتبار سے نہیں بلکہ اس آیت کے ساتھ ساتھ اس کی تفسیر کو بھی لکھا اور اس کے مصداق کو بھی لکھا۔ یہ امت کی بدبختی ہے کہ اس جامع قرآن کو انہوں نے اختیار نہیں کیا۔ اور یہاں پر دشمنوں کی سازش بھی ہوتی ہے، جو یہ کہا جاتا ہے کہ شیعہ ان قرآن کو نہیں مانتے، ان کا قرآن الگ ہے، جبکہ یہ دعویٰ بالکل غلط ہے۔ ہم اسی قرآن کو مانتے ہیں جو اجماع امت جس قرآن کو مانتی ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ تھا، ہے اور تا قیامت رہے گا کہ قرآن میں کوئی بھی تبدیلی ہو نہیں سکتی، کیونکہ قرآن اللہ کا معجزہ ہے، جس طرح سے نازل ہوا تھا اسی طرح سے آج بھی محفوظ ہے۔ ہم نے کہا یہ سورہ بقرہ سورہ مدنی ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو اس کی آسان جو دلیل بیان کی جاتی ہے کہ اس سورے میں بعض آیتیں روزے کے حوالے سے ہیں، بعض آیتیں جہاد کے حوالے سے ہیں، جبکہ روزہ اور جہاد کا حکم مکے میں نہیں تھا بلکہ مدینے میں تھا۔ ان آیتوں کا اس سورے میں ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ سورہ بقرہ مدنی سورہ ہے، نہ کہ مکی سورہ۔ اور اس سورے میں 286 آیتیں ہیں۔ یہ پہلا سورہ ہے جو ہجرت کے بعد رسول خدا پہ نازل ہوا۔ اس سورے کو پہلا جو حصہ ہے اسے 3 گروہ میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے حصے میں متقین کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، دوسرے آیتوں میں کافرین کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، اور بعد میں منافقین کے بارے میں۔ اگر جب آج ہم انسان کو دیکھتے ہیں تو 3 گروہ میں تقسیم کرتے ہیں، ایک متقین، ایک مومن ہیں، بعض کافر ہیں اور بعض مشرک ہیں۔ تو قرآن کا پہلا حصہ بھی ان 3 گروہوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ قرآن بتا رہا ہے متقین کے صفات کیا ہیں، پھر فرما رہا ہے کافرین کے صفات کیا ہیں، پھر فرما رہا ہے منافقین کے صفات کیا ہیں۔ یہ سورہ بقرہ کا پہلا حصہ ہے۔ جب سورہ بقرہ کا دوسرا حصہ دیکھتے ہیں تو اس میں خلقت آدم کا ذکر ہو رہا ہے کہ خداوند عالم نے آدم کو کس طرح سے خلقت بخشی اور ابلیس اور آدم کی دشمنی کس بنا پر تھی۔ پھر اس سورہ کے تیسرے حصے میں بنی اسرائیل کی قوم کی حالات بیان کر رہا ہے، وہ کس طرح سے بہانہ تلاش کرتے تھے اور انہوں نے نبیوں کو کس طرح سے قتل کیا ہے، اس قوم کی حالت کو بیان کیا ہے۔ پھر اس سورہ میں چوتھے حصے میں حضرت ابراہیم کا ذکر کیا ہے، ان کے حالات کو
اس سورے میں بیان کیا گیا ہے۔ پھر اس سورے میں تغییر قبلہ کا بھی ذکر ہے، قرض دینے کا صحیح طریقہ، جب بھی آپ کسی کو قرض دیں تو اس کے احکام کیا ہیں اس سورے میں بیان کیے ہیں۔ اتنا تو نہیں پہنچ سکتے انشاءاللہ، جتنا بھی اس سورے کو ہم سمجھ سکتے ہیں اتنی کوشش کریں گے۔ ہر سورے کا ایک مین کانسیپٹ ہوتا ہے جس کو لے کر اول سے لے کر آخر تک ہم جس سورے کو اس کانسیپٹ سے دیکھیں تو آسانی سے سمجھ آتا ہے۔ اسی طرح سے سورہ بقرہ کا کانسیپٹ کیا ہے، اگر ہم اول سے آخر پڑھیں تو ہمیں کیا سمجھ سکتے ہیں اس سورے میں کیا مرکزیت کس چیز کو دی گئی ہے۔ اگر ہم یہ سوال کریں تو اس سے جواب ملتا ہے، اس سورے میں جو مرکزیت دی گئی ہے، جو اس سورے میں داستانیں بیان کی گئی ہیں، جو قصے بیان کیے گئے ہیں، جو مثالیں دی گئی ہیں، ان سب کا مقصد یہ ہے کہ انسان تقوی الہی اختیار کرے۔ اگر آپ سے سوال کیا جائے سورہ بقرہ کس چیز کو بیان کرتا ہے، اگر سارے سورہ بقرہ کی آیتوں کا خلاصہ کر کر ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں سورہ بقرہ کا مین ہدف یہ ہے کہ انسان کو متقی بنا دے، خدا کے تقوی کو انسان کے سے نزدیک کر دے، یہ ہدف ہے اس سورے کا، کیونکہ قرآن کی نگاہ میں متقین ہی کامیاب ہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس لیے ہمارے ہاں روایت میں ہے کہ جو کام بھی آپ شروع کریں بسم اللہ کے ذریعے سے شروع کریں، اس لیے حدیث میں ہے جو بھی بسم اللہ کے بغیر کوئی کام بھی آغاز کرتا ہے وہ کام ابتر رہتا ہے، اپنے مقصد تک نہیں پہنچ سکتا۔ پہلی آیت ہے الف لام میم۔ الف لام میم کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ حروف مقطعہ میں سے ہیں، اور قرآن میں 29 ایسے سورے ہیں جن کی آغاز میں حروف مقطعہ آتے ہیں۔ حروف مقطعہ کیا ہیں؟ اگر سوال کیا جائے، حروف مقطعہ یعنی وہ حروف جو قط قط ہیں، جدا جدا ہیں، جنہیں ملا کر نہیں پڑھا جاتا۔ اگر ظاہراً دیکھا جائے تو ملا کر لکھا جاتا ہے، لیکن جب پڑھتے ہیں تو الگ الگ کر کے پڑھتے ہیں، الف لام میم، تو ان حروف کو حروف مقطعہ کرتے ہیں۔ جب ہم حروف مقطعہ کو دیکھتے ہیں ظاہراً ہمیں کوئی معنی سمجھ میں نہیں آتا، تو اس کا کیا یہ مطلب ہے کہ اس سورے جو یہ حروف مقطعات ہیں ان کا کوئی معنی نہیں ہے، بے جا معنی ہے، بغیر کسی فائدے کے قرآن میں یہ حروف آ گئے ہیں؟ اگر یہ ہمارے ذہن میں آ رہا ہے تو یہ غلط ہے، کیونکہ خداوند عالم حکیم ہے، جو بھی حکیم ہوتا ہے اس کا ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، بغیر حکمت کے وہ کوئی کام کو انجام نہیں دیتا۔ یہ جو حروف مقطعات ہیں ان کی بھی ایک حکمت ہے، اس کے لیے ہمیں 2 دلیل آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ایک دلیل یہ ہے کہ جو قرآن جس ماحول میں آ رہا ہے وہ عرب کا ماحول ہے، جہاں لوگوں کو اپنے ادبیات پہ بہت زیادہ غرور ہے، اپنے ادبیات پہ بہت زیادہ فخر ہے۔ ایسے ماحول میں قرآن آ رہا ہے، ایسے ماحول میں رسول فرما رہے ہیں الف لام میم، جبکہ عرب والے اس فرصت کی تلاش کر رہے ہیں، یہ موقع کی تلاش میں ہیں کہ رسول کوئی ایسا لفظ قرآن کے بارے میں کہیں جس کو ہم پکڑ کر رسول پہ اشکال کر سکتے ہیں، ہم جا کر آواز رسول کی بارگاہ میں بلند کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ آپ کا قرآن کامل ہے، بلکہ اس میں نقص پایا جاتا ہے۔ کا کیا نقص ہے؟ کہ اس قرآن میں یہ حروف مقطعات ہیں جن کا کوئی معنی نہیں ہے۔ جبکہ ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں تو کسی عرب کے جاہل انسان نے بھی رسول سے آ کر اعتراض نہیں کیا، یا رسول اللہ آپ کے قرآن میں یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا کوئی معنی نہیں ہے۔ ان کا اعتراض نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ عرب کے جاہل لوگ بھی سمجھتے تھے کہ ان حروف کا کوئی نہ کوئی معنی ہے، اگر نہ ہوتا تو وہ آ کر اعتراض کرتے۔ ان کا اعتراض نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بھی ایک حد تک ان حروف کا معنی سمجھ سکتے تھے، پہلا جواب۔ اور دوسرا جواب ہم یہ دیتے ہیں، یہ جو حروف مقطعات کا قرآن میں ہونا ایک معجزہ ہے، ایک چیلنج ہے، قرآن میں تحدید ہے۔ خداوند عالم قرآن میں چیلنج کرتا ہے اور کہتا ہے تم نہیں بلکہ تمام جن اور انس مل جائیں تو بھی قرآن کا جواب نہیں لا سکتے۔ کیوں؟
کیونکہ اس قرآن کو ہم نے کہیں اور سے نہیں بلکہ انہی حروف سے جمع کیا ہے جن حروف کو تم آپس میں بات کرتے ہو، ہم نے کہیں اور سے نہیں لایا ہے۔ اگر تمہارے پاس بھی استطاعت ہے، تمہارے پاس بھی طاقت ہے، تو جاؤ انہی حروف سے ایک کتاب لے کر آؤ۔ یہ تو کتاب تو دور کی بات، تم قرآن کا ایک سورہ بھی نہیں لا سکتے، ایک سورہ تو دور کی بات، تم قرآن کی بعض آیتیں بھی نہیں لا سکتے، بعض آیتیں تو دور کی بات، تم قرآن کی ایک آیت بھی نہیں لا سکتے۔ آیت تو بہت دور کی بات ہے، تم قرآن کا ایک جملہ نہیں لا سکتے، ایک جملہ تو دور کی بات ہے، تم قرآن کا ایک لفظ بھی نہیں لا سکتے۔ یہ حروف مقطعات اس بات کی دلیل کرتے ہیں، ایک لفظ تو دور کی بات ہے، تم قرآن کے حروف جیسا حروف بھی نہیں لا سکتے۔ تو خداوند عالم ان حروف سے ہی اپنی کتاب بنا کر قرآن میں انتخاب کر کے بتا رہا ہے کہ یہ انسان کی عاجزی ہے۔ خداوند عالم نے انہی حروف کے ذریعے سے ایک کتاب بنا دی ہے، جس کے باوجود انسان اور جن خدا کی بارگاہ میں اتنے ناتوان ہیں کہ قرآن کا جواب نہیں لا سکتے۔ اور یہاں سے سمجھ میں آیا کہ خداوند عالم نے کہیں باہر کے حروف سے نہیں بلکہ وہی حروف تہجی میں سے قرآن لا کر بتا رہا ہے۔ یہاں حروف کا کمال نہیں ہے بلکہ خدا کے انتخاب کا کمال ہے۔ جس چیز کو بھی خدا انتخاب کرتا ہے وہ کمال تک پہنچ جاتا ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں خداوند عالم نے بھی انہی اینٹ سے، انہی ریت سے ایک گھر بنا دیتا ہے، تو ہمارا گھر بھی انہی وسائل سے بنتا ہے، لیکن فرق ہوتا ہے جب خدا انتخاب کرتا ہے تو وہ صرف خالی گھر نہیں رہتا بلکہ کعبہ ہو جاتا ہے، بیت اللہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے عام دن ہوتے ہیں جہاں صبح بھی ہے، رات بھی ہے، جہاں 24 گھنٹے ہیں، لیکن جیسے خدا انتخاب کرے تو وہ عام مہینہ نہیں بلکہ ماہ مبارک رمضان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے یہ عام حروف ہیں، جب خدا انتخاب کرتا ہے تو وہ کتاب الہی میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں سے سمجھ میں آیا یہ حروف کا کمال نہیں ہے بلکہ یہ انتخاب الہی کا کمال ہے کہ خدا انتخاب کرتا ہے تو وہ قرآن ہو جاتا ہے۔ پھر آگے خداوند عالم فرماتا ہے ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے۔ تو یہاں پر بھی غور کی بات ہے کہ عربی میں جب ہم دیکھتے ہیں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ذالک، دوسرا ھذا، دونوں میں فرق ہوتا ہے جبکہ دونوں اشارے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ھذا عربی میں اس شے کو کہتے ہیں جو ہم سے نزدیک ہو، جو چیز نزدیک ہوتی ہے اسے ھذا کہہ کر اشارہ کیا جاتا ہے، اور جو چیز ہم سے دور ہو اسے ذالک کہہ کر اشارہ کیا جاتا ہے۔ دونوں اشارے ہیں لیکن فرق یہ ہے ھذا نزدیک کے لیے ہوتا ہے، ذالک دور کے لیے ہوتا ہے۔ اب خداوند عالم فرما رہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب، الف لام میم وہ کتاب۔ پروردگار کیوں تو نے قرآن میں ذالک کہا، کیوں ھذا نہیں کہا؟ جب ہم دیکھتے ہیں تو قرآن میں دونوں اشارے قرآن کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ یہاں پہ خداوند عالم فرما رہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب، اور دوسری جگہ خداوند عالم فرماتا ہے ھذا القرآن، یہ وہ قرآن ہے۔ پروردگار ایک جگہ تو فرما رہا ہے ذالک الکتاب، دوسری جگہ فرما رہا ہے ھذا القرآن، یعنی کیا قرآن نزدیک بھی ہے، دور بھی ہے؟ کس طرح سے ہم اسے مان لیں؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں یہ اسی طرح سے ہے جس طرح سے اس قرآن کو بھیجنے والا خدا ہے۔ کبھی خدا کہتا ہے میں تم سے اتنا نزدیک ہوں جتنا تمہاری شہ رگ ہے، جتنا انسان سے شہ رگ نزدیک ہے اس سے بھی زیادہ خدا تم سے نزدیک ہے۔ اور جب خدا فہم کی بات آتی ہے، جب خدا کی معرفت کی بات آتی ہے تو خدا فرماتا ہے تمہارے ذہنوں میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ تم خدا کو درک کرو، تمہارے فہم سے خدا بہت زیادہ دور ہے۔ جس طرح سے خدا نزدیک بھی ہے، دور بھی ہے، اسی طرح سے قرآن نزدیک بھی ہے، دور بھی ہے۔ جب ظاہراً دیکھتے ہیں تو قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہے، لیکن جب فہم کی بات آتی ہے تو انسان کے فہم سے یہ قرآن بہت زیادہ دور ہے۔ پہلی وجہ جس کے لیے خداوند عالم نے ذالک الکتاب کہا ہے، اور دوسری وجہ خود قرآن فرما رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، خدا کی رسی کو تم تھام لو،
جب بھی آپ رسی کو تصور کرتے ہیں تو رسی کے دو سرے ہوتے ہیں۔ فرض کریں اوپر سے رسی نیچے آ رہی ہے، آپ نیچے کھڑے ہیں تو آپ کا دونوں جملے درست ہیں۔ آپ یہ کہتے ہیں رسی کا ایک سرا، ایک کونا مجھ سے نزدیک ہے اور دوسرا سرا مجھ سے دور ہے، جبکہ دونوں باتیں صحیح ہیں، کیونکہ رسی مجھ سے ایک کونا نزدیک رہا ہے اور دوسرا کونا دور ہے۔ اسی طرح سے قرآن مجید ہے، جہاں ایک قرآن کا معنی میں سمجھ سکتا ہوں اور جو حقیقی معنی ہے وہ میرے فہم اور درک سے دور ہے، اس لیے خداوند عالم نے قرآن کے لیے حاضر قرآن بھی کہا اور ذالک الکتاب بھی کہا۔ اور اہل بیت بھی اسی طرح سے ہیں، خود اہل بیت فرماتے ہیں انا حبل اللہ المتین، ہم خدا کی رسی ہیں، جو بھی اسے تھام لے گا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے گا۔ تو دوسری وجہ جس طرح سے رسی نزدیک بھی ہوتی ہے دور بھی ہوتی ہے، اسی طرح سے قرآن ایک معنی ہم سے نزدیک ہے اور قرآن کا ایک معنی ہمارے فہم سے بہت زیادہ دور ہے۔ تیسرا جواب جو ذالک الکتاب کے لیے دیا جاتا ہے، خود قرآن فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، یعنی کیا؟ یہ قرآن وہ ہے جسے مطہرین کے علاوہ کوئی مس نہیں کر سکتے۔ جب ہم اس بات کو سنتے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں تاریخ گواہ ہے، بہت سارے وہ لوگ جو خود قرآن کو جلانے کی نیت سے آتے ہیں، جو خود ناپاک ہیں، وہ لوگ بھی آ کر قرآن کو جلا رہے ہیں۔ تو یہ کیسے قرآن کہہ رہا ہے قرآن کو چھو نہیں سکتے، قرآن کو لمس نہیں کر سکتے مگر مطہرون؟ تو علماء جواب دیتے ہیں اس قرآن سے مراد یہ قرآن نہیں ہے جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، بلکہ اس قرآن سے مراد وہ حقیقی قرآن ہے جو خداوند عالم کے پاس محفوظ ہے، جو حقیقت قرآن ہے اس کی بات ہو رہی ہے، جسے ہر کوئی مس نہیں کر سکتا مگر مطہرون میں سے۔ اب یہ مطہرین کون ہیں؟ خود قرآن فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ وہ اہل بیت ہیں جو مطہر ہیں، تو یہی وہ لوگ ہیں جو قرآن کو مس کر سکتے ہیں، جو قرآن کی حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس کو سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرتے ہیں۔ آپ نے ایک بیج کو دیکھا ہوگا، کسی بھی پھل کی آپ ایک بیج کو دیکھتے ہیں تو آپ ظاہری نگاہ سے دیکھیں گے تو یہ فقط ایک بیج ہے۔ جب آپ حقیقت کی دنیا میں جائیں گے تو آپ کہیں گے یہ فقط ایک بیج نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر وہ استطاعت ہے کہ وہ ایک بیج ایک فصل میں تبدیل ہو سکتی ہے، بس اسے دیکھنے کی نگاہ کی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے ایک مرتبہ مولا کائنات کے ہاتھ میں کھجور کی بیج تھی تو رسول خدا نے سوال کیا، مولا کائنات نے سوال کیا بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو اصحاب نے کیا کہا؟ مولا آپ کے ہاتھوں میں کھجور کی ایک بیج ہے۔ تو رسول مولا کائنات نے فرمایا یہ فقط ایک بیج نہیں ہے بلکہ ایک فصل کی ضمانت ہے۔ تو یہاں سے سمجھ میں آیا اسی طرح سے قرآن کے بارے میں ہے، ظاہراً ایک آیت ہے، ایک معنی ہے، جب ہم اس نگاہ سے دیکھیں گے جو نگاہ حقیقی ہے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ قرآن کے بہت سارے معنی ہیں۔ اس لیے امام صادق فرماتے ہیں جس طرح سے زمانہ گزرتا ہے قرآن کے پردے ہٹتے جاتے ہیں اور نئے نئے معنی انسان کے ذہن میں اور فہم میں آتے جاتے ہیں، اس لیے اس کتاب کو ذالک الکتاب کہا گیا۔ اور دوسرا ذالک کے بعد کتاب استعمال ہوا ہے۔ کتاب یعنی کیا؟ کتاب کیا ہر وہ چیز جس میں کچھ لکھا ہوا ہو اسے کتاب کہتے ہیں؟ تو علماء فرماتے نہیں، مگر خدا کی نگاہ میں، دین کی نگاہ میں، قرآن کی نگاہ میں کتاب اس مکتوب کو کہا جاتا ہے جس میں خداوند عالم کے قوانین کا ذکر ہو، جہاں پہ خداوند عالم کا فرمان بیان کیا جائے، بس اسی کو کتاب الہی کہا جاتا ہے۔ ہر کتاب کتاب الہی نہیں ہوتی۔ جب ہم اس معنی میں کتاب کو لیتے ہیں کہ جہاں پہ خدا کے دستور ہو، جہاں خدا کا حکم بیان کیا جائے، جہاں خدا کی شریعت کا ذکر ہو، اسے کتاب کہتے ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں بس 5 ایسے نبی ہیں جنہیں ایسی کتاب دی گئی جس میں فرمان الہی تھا۔ پہلے حضرت نوح ہیں، پھر حضرت موسیٰ، پھر حضرت عیسیٰ اور پھر حضرت ابراہیم اور
آخر میں ہمارے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یہ 5 وہ نبی ہیں جنہیں صاحب شریعت کہا جاتا ہے، جن کے پاس شریعت تھی، جن کے پاس وہ کتاب تھی جس میں خداوند عالم کے دستور تھے۔ تو آپ سوال کریں گے جو کتاب حضرت داؤد کو دی گئی تھی، جو کتاب زبور تھی، وہ کیوں جسے کتاب نہیں کہا جاتا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کتاب تھی لیکن اس میں دستورات الہی نہیں تھے، اس میں شریعت بیان نہیں کی گئی تھی، بلکہ اس میں نصیحتیں تھیں، اس لیے اسے کتاب نہیں کہا جاتا۔ یہ بس حضرت داؤد کو عطا کیا گیا ایک نسخے کی شکل میں۔ اب یہاں سے سمجھ میں آیا بس 5 ایسے نبی ہیں جو صاحب شریعت ہیں، ان کے علاوہ جو 1,24,000 نبی ہیں وہ پہلے والے ہی نبی کی کتاب کو عام کرتے تھے، انہی دستورات کو بیان کرتے تھے۔ اب تک ہم نے سمجھا الف لام میم ذالک الکتاب۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں، جہاں چیلنج کر رہا ہے خداوند عالم، تم انہی حروف سے میں نے قرآن بنایا ہے، لیکن تم انہی حروف سے قرآن کا جواب نہیں لا سکتے، اور ذالک کر کے حقیقت قرآن کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور کتاب کر ہر کتاب کو قرآن مجید کو الگ کر رہا ہے، ہر کتاب سے قرآن کو الگ کر رہا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں شریعت بیان کی گئی ہے، جس میں انسان کو کامیابی کا راستہ بیان کیا گیا ہے۔ پھر خداوند عالم فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ جب بھی ہم شک کو سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں آتا ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو قرآن پہ شک کر رہے ہیں۔ آج بھی خود یہ بات بہت زیادہ افسوس کی بات ہے کہ خود ہمارے لوگوں میں سے آ کر قرآن پہ اشکال کرنے لگتے ہیں، قرآن پہ شک کرتے ہیں۔ اب قرآن کہہ رہا ہے لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، تو یہ لوگ شک کر رہے ہیں کیا قرآن کا حکم غلط ہو گیا؟ تو ہم کہتے ہیں نہیں، یہاں پہ لا ریب سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی قرآن پہ شک نہیں کر سکتا، بلکہ اس سے مراد یہ ہے شک تو کر سکتا ہے لیکن قرآن میں وہ شک وارد نہیں ہوگا۔ کوئی آ کر کہہ سکتا ہے قرآن میں یہ اشکال ہے، لیکن وہ اپنے اشکال کو ثابت نہیں کر سکتا، کوئی ایسی دلیل نہیں دے سکتا جس سے یہ بات ثابت ہو کہ قرآن مجید میں کوئی عیب موجود ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی اشکال کرے لیکن اس کا جواب اس قدر قابل قبول نہیں ہوگا کہ ہم کہیں، جس کو سننے کے بعد ہم کہیں ہاں یہ شک وارد ہے، جبکہ قرآن میں کوئی شک داخل نہیں ہو سکتا۔ شک تو کر سکتے ہیں لیکن ثابت نہیں کر سکتے۔ کوئی بندہ اپنے آنکھوں کو بند کر لے اور کہے کہ یہاں پر اندھیرا ہے تو یہ ثابت نہیں کر سکتا، جیسے ہی وہ اپنی آنکھوں کو کھولے گا تو چاروں طرف اسے نور ہی نور نظر آئے گا۔ اسی طرح سے قرآن مجید ہے، کوئی آنکھیں بند کر یہ کہے کہ قرآن میں عیب ہے، جب وہ آنکھوں کو کھولے گا تو قرآن میں دیکھے گا لا ریب فیہ، قرآن میں کوئی بھی شک وارد نہیں ہے۔ اور یہ لفظ عیب 2 جگہ پہ استعمال ہوا ہے، ایک روز محشر کے لیے، قیامت کے دن کے لیے خداوند عالم کہہ رہا ہے اس دن کوئی عیب اور کوئی شک نہیں ہے، اور دوسرا قرآن مجید کے لیے ہے۔ جب ہم سوال کرتے ہیں قیامت کے لیے کیوں ہے، شک انسان اس مرحلے میں کرتا ہے جب اسے حق معلوم نہ ہو یا باطل معلوم نہ ہو، اس جگہ پہ شک کرتا ہے جہاں حق اور باطل مخلوط ہو جائیں، ایسے مل جائیں جہاں انسان کو سمجھ میں نہ آئے حق کیا ہے باطل کیا ہے، ایسے مقام پر انسان شک کرتا ہے۔ جب روز محشر ہوگا وہاں پر صرف حق ہی حق ہوگا، وہ اپنے آنکھوں سے حق کو دیکھے گا، پھر وہاں پہ کوئی عیب نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے قرآن مجید میں شک انسان اس لیے کرتا ہے کیونکہ وہ حق اور باطل کو مخلوط سمجھتا ہے۔ جب اس کی بصارت اس درجے پہ پہنچ جائے گی کہ حق اور باطل کو الگ کرے گا، وہ فرقان کے مقام پر پہنچ جائے گا، تو وہ سمجھ جائے گا کہ قرآن میں صرف حق ہی حق
پایا جاتا ہے۔ قرآن میں کوئی عیب نہیں ہے۔ قرآن کو فرقان کہا جاتا ہے۔ فرقان یعنی وہ شے جو حق اور باطل کے درمیان فاصلہ پیدا کر دے۔ یہ کتاب میں کوئی عیب نہیں ہے، کیونکہ یہ حق اور باطل کے درمیان فاصلہ پیدا کر حق کو آشکار کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے انسان حق کو دیکھ لیتا ہے۔ اب یہاں پر ہم سوال کریں گے، اگر کوئی بھی کتاب میں شک کرنا چاہے تو کیا حالتیں ہیں؟ علماء فرماتے ہیں 2 حالتوں میں شک کر سکتا ہے۔ پہلی حالت یہ کہ یہ جو کتاب میرے پاس ہے، کیا اسے مصنف نے لکھا ہے یا کسی اور نے لکھا ہے، سند پہ شک کر سکتا ہے۔ دوسرا جو محتوا ہے اس کتاب کا، کیا کہ مصنف نے کتاب کو صحیح لکھا ہے یا غلط لکھا ہے، یہاں پر بھی شک کر سکتا ہے۔ اب قرآن کے بارے میں 2 طرح کی شک ہو سکتے ہیں۔ ایک انسان آ کر شک کرے کیا یہ اللہ کی کتاب ہے یا نہیں، اور دوسرا یہ آ کر شک کرے جو قرآن میں آیتیں ہیں کیا وہ سچی ہیں یا غلط ہیں، اور کیا یہ دونوں شک قرآن پہ وارد ہیں؟ تو علماء فرماتے ہیں نہیں، بالکل وارد نہیں ہیں۔ جب قرآن کو انسان کھول کر جب قرآن کے فہم کو پڑھتا ہے تو باقاعدہ اس کا ذہن اس بات کو ماننے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے، یہ کلام بشر کا نہیں ہو سکتا، یہ کلام خالق بشر کا ہے، جو جانتا ہے کہ بشر کیسے دنیا میں آیا۔ 1400 سال پہلے خداوند عالم نے قرآن میں وہ راز بیان کیے ہیں جسے انسان سمجھ نہیں سکتا تھا۔ آج دنیا ترقی کرنے کے باوجود بھی قرآن میں ایسے رموز موجود ہیں جسے انسان سمجھ نہیں سکتا۔ جب قرآن کے محتوے کو دیکھتا ہے تو انسان اس بات پہ ماننے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے، یہ کلام پروردگار کا کلام ہے، اس کے علاوہ کسی اور کا کلام نہیں ہو سکتا۔ قرآن میں وہ طاقت ہے کہ جو بھی اس کے علاوہ کلام ہو اسے الگ کر خود کو ایک نمایاں بن سکتی ہے، اور قرآن میں وہ جاذبیت ہے جو انسان کے دل پہ اثر کر دیتی ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو صرف اور صرف کلام الہی کو سن کر اسلام کی طرف رغبت کرنے لگے اور اسلام کی طرف داخل ہونے لگے، کیونکہ اس کے اندر حق ہے۔ قرآن میں وہ طاقت ہے، قرآن نور ہے، جس کا بھی ظرف پاک ہوتا ہے قرآن اس ظرف کے اندر وارد ہو جاتا ہے۔ بس یہاں سے سمجھ میں آیا یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، لا ریب فیہ۔ بس الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک موجود نہیں ہے۔ انشاءاللہ کل ہم آگے کی آیتوں کی طرف سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں خداوند عالم کیا فرما رہا ہے۔ بس آخر میں یہ کہیں گے کہ انشاءاللہ کچھ سوالات اسی تفسیر یعنی اسی کلاس کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ انشاءاللہ آپ کوشش کریں ان سوالات کا صحیح جواب دیں، اور جو بھی صحیح جواب دیں گے ان کو قرعہ کشی میں جن کا بھی نام آئے گا انہیں انعام سے نوازا جائے گا۔ آخر میں دعا کرتے ہیں پروردگار ہمیں اس کلام الہی کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما، بالخصوص ماہ مبارک رمضان میں زیادہ سے زیادہ قرآن سمجھنے کی توفیق عنایت فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔